سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اگرچہ حج کے احکام کے درمیان آئی ہے، مگر اس میں ایک ایسا میسج دیا گیا ہے جو خالی حج کے لیے نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے لیے ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت میں نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس سے شروع کی ہے، اور ان 40 کی مجالس کا بھی عنوان یہی آیت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت اس طرح کی گئی ہے کہ 40 کے مجالس سے یہ شروع ہوئی ہے، اور وفات رسول خدا کی مجلس تک یہ آیت کی تلاوت کی جاتی رہی۔ اور اس آیت کے اندر بھی ایک ایسا پیغام دیا گیا ہے جس کا بہت گہرا تعلق پیغمبر کی ذات مبارک سے بھی ہے اور 40 کے میسج سے بھی ہے، لیکن زیادہ اس کی وضاحت میں 40 کی مجلس میں یا اس کے بالکل قریب کی مجلس میں کروں گا۔ صرف ترجمہ سن لیجئے کہ اگر گناہگار تیرے پاس آئیں، اسی کا نام زیارت ہے۔ یہ جملہ میرا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر گناہگار جاؤ کا تیرے پاس آئیں، رسول کے پاس جانے کا نام زیارت ہے۔ تو یہ آیت زیارت کے حکم کو اسلام میں داخل کر رہی ہے۔ زیارت کا انسٹیٹیوشن جو اسلام میں اسٹیبلش ہے وہ اس آیت سے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نے بتایا کہ زیارت کے بینیفٹ کیا ہے۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تیرے پاس آئیں، وہ اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کی سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو رحیم پائیں گے۔ زیارت کا حکم اسلام میں کب سے آیا وہ بھی اسی آیت میں آگئے۔ زیارت کا پہلا، زیارت میں خالی ایک بینیفٹ نہیں ہے، سینکڑوں، لیکن پہلا بینیفٹ بھی اسی آیت میں آگئے، چونکہ 40 کی مجالس چاہے وہ 10 ہو 10، چاہے وہ 5 ہو 5، آخری مجلس جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت کے بیان پہ مکمل ہوتی، تو یہ ایک ربط ہے اس آیت کا 40 سے بھی۔ اور حکم آیا ہے کہ رسول کی زیارت کو جانا ہے، تو اس کا تعلق رسول کی ذات اقدس سے بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی وضاحت ہوگی، لیکن پہلے جو آیت پہلے میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی حج والی آیت، وَتَزَوَّدُوا، سامان تیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى، اس سفر کا بہترین سامان تقوی، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرو۔ صاحب عقل اللہ سے ڈرے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جاہل، گاؤں کے رہنے والے، دیہاتی، جن کو کچھ نہیں آتا وہ ڈرتے ہیں عذاب سے۔ ہم تو بہت پڑھے لکھے، ایک سے ایک ڈگری لیے ہوئے، بہت انٹیلیکچول میں ہم آتے ہیں، ہمیں مت ڈرائیے عذاب سے۔ قرآن کہہ رہا ہے واقعاً جس کے پاس عقل ہے، وہ نہیں جسے مولا نے کہا کہ معاویہ کے پاس مکاری ہے، شیطنت ہے، وہ نہیں، جس کے پاس عقل ہے،
وہی مجھ سے ڈرے گا۔ اچھا، اب یہ اس آیت کے سارے پہلوؤں پہ بات نہیں کرنا ہے۔ پہلا لفظ تزودو، سامان تیار کرو، بھئی یہ وہ ہمارا موضوع تھا کہ مومن کو خاص طور پر یہ میسج دیا گیا کہ آنے والے جتنے بھی اس کی زندگی کے سٹیجز اور فیزز ہیں، سب کے لیے پہلے سے تیاری کرے، وقت کے وقت پریشان ہو کے وہ کام شروع نہ کرے، پہلے سے ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے مومن کو، بہترین پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں تو باقاعدہ پورے کورس اس بات پہ کرائی جاتے ہیں، مثلا ٹائم مینجمنٹ، مثلا فیوچر پلاننگ، مثلا کس طرح سے آدمی اپنے کیریئر کو چوز کرے۔ تو قرآن نے ایک لفظ میں بتا دیا، تزودو، پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ فارورڈ تھنکنگ ہونی چاہیے، فیوچر پلاننگ ہونا چاہیے۔ مومن جو کام بھی کرے پہلے سے سوچ لے کہ ابھی اس کا بینیفٹ بھی ہے تو آگے چل کر بھی بینیفٹ ہوگا کہ آگے نقصان ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو قرآن کا ایک میسج ہے، کل کی مجلس کے اختتام پر ہماری بات یہیں پہ پہنچی کہ بہرحال آج کی دنیا میں مومن میں اتنی اویئرنس تو آ گئی کہ جب وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ خود پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ رہنے والے اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں اپنی اولاد کے دین کے حوالے سے۔ دنیا کے حوالے سے ہوں گے، دین کے حوالے سے نہیں۔ گرانٹڈ لے لیتے ہیں وہ اس چیز کو کہ وہ بھائی ہم مومن ہیں تو ہمارا بچہ بھی مومن ہوگا۔ لیکن ویسٹرن کنٹریز میں ٹھیک ہے، آج سے 40 سال پہلے جو جنریشن آئی، 50 سال پہلے جو جنریشن آئی، 30 سال پہلے جو جنریشن آئی، ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ان جنگل، لیکن اب جہاں جہاں میں گیا، میں خالی آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، نیوزی لینڈ کی بات نہیں کر رہا، یہاں سے لے کے کینیڈا اور امریکہ تک ایک اویئرنس تو آئی، اور اس کے نتیجے میں ٹینشن تو پیدا ہوا۔ یہ وہی پیغام ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، تزودو، کہ ابھی سے وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک فارورڈ تھنکنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالی تھنکنگ ہی تھنکنگ ہے کہ اس کے اعتبار سے کوئی پلاننگ بھی، اور اس پہ ہم مزید کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن اس اعتبار سے میں یہ بات کہہ دوں کہ العصر اسلامک سینٹر میلبرن، جہاں پہ میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ یہ سمجھیے کہ گویا یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ کون سا سائیکل؟ جو اسلام کے بگننگ میں پیغمبر نے ہم کو بتایا کہ اسلام جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ پیغمبر نے مردوں کو ملایا ابو طالب، عورتوں کو ملایا خدیجہ، بچوں کو ملایا علی ابن ابی طالب۔ آقا حسین جب پیغمبر اسلام پھیلانے کے لیے چلے اور آقا حسین اسلام بچانے کے لیے چلے، وہاں بھی یہی تھا۔ مردوں کو لے کے گئے، عورتوں کو لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے۔ پیغمبر جنگ بدر میں اس طرح سے نہیں نکلے، پیغمبر جنگ احد میں اس طرح سے نہیں نکلے، مولا جنگ جمل میں اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح حسین کربلا میں نکلے۔ اور کربلا بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ آقا حسین اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اکیلے جائیے، مردوں کو لے جائیے، جوانوں کو لے جائیے، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو بڑا خطرناک سفر۔ اور آقا کا وہی جواب ہے کہ جو میرا جہاد ہے اس میں ان عورتوں اور بچوں کی مجھے بہت ضرورت۔ یہ ہوئی وہی فارورڈ تھنکنگ، یہ ہوئی وہ فیوچر پلاننگ کہ جب مدینے سے آقا نکل رہے ہیں تو خالی کربلا کے بارے میں تیاری نہیں کر رہے، کوفے کے اور شام کے بارے میں بھی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا پیغام ہے۔ تو چونکہ یہ 40 کے مجالس انہی عورتوں اور بچوں کے جہاد کا نام ہے، حسین کا جہاد فنیشنگ سٹیجز میں ہے، عورتوں اور بچوں کا مرحلہ اس وقت ہے۔ اس لیے یہ چند جملے میں نے عرض کیے اور مجلس کا آگے چل کے موضوع بھی یہی بنے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے اسلام کا وہی ایک فلسفہ، وَتَزَوَّدُوا، ہر کام کے لیے پہلے سے تیار ہو جا، اور جو قدم اٹھاؤ پہلے یہ سوچ لو کہ اس کا رزلٹ آگے جا کے کیا نکلے گا۔ الحمدللہ یہ والا سائیکل جو اللہ کے رسول نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اختیار کیا اور آقا حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اختیار کیا،
الاسر اسلامک سینٹر میں کمپلیٹ ہو گیا۔ مردوں کے لیے مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں، مجلسیں بھی ہیں، سیمینار بھی ہیں اور باقی ساری وہ چیزیں۔ خواتین کے لیے اسپیشل خاص طور پہ فقہی درس کیے جاتے ہیں۔ کراچی کے مومنات تو جانتی ہیں اور باقی دنیا کی بھی کہ خانم طاہرہ جعفر ریگولر یہاں پہ ان کے درس ہوتے ہیں، اور خواتین میں فقہ پہ اتنی کمانڈ کے ساتھ بولنے والا بہت کم مجھے نظر آتے ہیں۔ الاسر اسلامک سینٹر کی خواتین کو وہ مسلسل ہر مہینے میں ایک بار اپنی خدمات دے رہی۔ یہ خواتین کا وہ شعبہ جو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریریں مجلسیں تو پھر بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن مسائل کے اندر وہ مجھے میچورٹی نظر نہیں آتی۔ اور پھر جیسا میں آج دیکھ رہا تھا، یہ جو 3 دن کا بچوں کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، انگلش اسپیکر تو اب آنے لگے ہیں آسٹریلیا میں بھی اور میلبرن میں بھی، لیکن ان کی اسپیچ کا لیول اتنا ہائی ہوتا کہ بڑے یا میچور یا یونیورسٹی گوئنگ بچے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو واقعاً جو اس وقت جنریشن ہمارے پاس، جو ہمارے کڈس ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کرنا اور اتھینٹک آدمی کے ذریعے، یعنی کہ کسی نوجوان کو بٹھا دیا کہ آج کل تو انگریزی کے اسپیچ کرنے والے جوانوں کا بھی بھروسہ نہیں۔ اصلاح کے نام پر جو آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں، ان کی حالت معلوم کیجئے آپ باقی دنیا میں۔ تو آج جب میں نے خود اپنی فیملی میں دیکھا، میرے اپنے 2 نواسے، شیخ صفدر رضی کا جو سیشن چل رہا ہے، جو آج دوسرا دن تھا، کل لاسٹ ڈے، یہ 3 دن کا پروگرام، واقعاً بہت اچھا۔ میں خود بھی تو ایک تجربہ رکھتا ہوں نا دنیا کا، بچوں کے اعتبار سے بہترین، اور جس طرح کا خالی اسپیچ بھی نہیں، انٹریکشن کے ساتھ۔ تو اب یہ گویا ایک پوری قوم کے لیے تمام تر دینی ضروریات مکمل ہو گئی، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور میری ریکویسٹ یہی ہے کہ کل آپ بھی اپنے بچوں کو لے کے اس شیخ صفدر رضی کے اس سیشن میں شریک ہوئیے، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو خواتین کا سیشن ہوتا ہے مہینے میں ایک بار خانم طاہرہ جعفر کے ذریعے، وہ بھی ضرور ہماری خواتین کو اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں میں نے اس لیے کہیں، میں نے مردوں کے مجلس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، یہ 2 باتیں اس لیے کہی ہیں کہ کربلا کا جہاد اب اس منزل پر ہے کہ جہاں خواتین کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے، اور وہ بہترین طریقے سے، اب یہ لفظ بھی اچھا نہیں ہے زینب کبریٰ کے لیے، وہ اسی انداز سے اس ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے جس طرح کربلا میں حسین۔ اور اب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ننھی سکینہ کو اپنے جہاد کرنا ہے، اور وہ اسی انداز سے اپنا جہاد کر رہی ہے جس طرح اصغر نے کربلا میں جہاد کیا۔ یہ سب مل کے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا آغاز اس جملے سے ہوگا کہ وَتَزَوَّدُ، یہ نہیں ہے کہ اچانک یزید کے مقابلے کے لیے بغیر تیاری کے نکلے اور جو مصیبت پڑی تو اس کو برداشت کیا، نہیں، باقاعدہ پہلے سے مدینہ چھوڑنے سے پہلے سے پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں صرف آقا حسین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اور پیچھے جائیے تو جناب عباس کی ولادت کا واقعہ بھی اس کی گواہی دیتا۔ اور یاد رکھیے 35 ٹائمز رسول اللہ نے دعا کی، ایک موقع پر، ایک آدمی کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے، ایک آدمی کے لیے ایک ہی سیٹنگ میں اتنا خوش ہے رسول اللہ اس سے کہ اس سیٹنگ میں 35 مرات پیغمبر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی ایک دعا بھی کسی کو نصیب ہو جائے، کیا کہنا، کیا عمل اس وقت پیغمبر کو اتنا خوش کر رہا تھا۔ اب میں وہ نام لے رہا ہوں کہ جب کبھی بھی 40 کی مجالس ہوتی ہے، وہ نام تو ہر ایک کے سامنے آتا۔ اللہ کے رسول کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابی، اور ان میں سے بھی جو باوفا صحابی ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں نے کئی صحابیوں کا تذکرہ اس ایام عزا کی مختلف مجالس میں کیا، اور آج جو تذکرہ کر رہا ہوں
تو چلے اس کے ساتھ ایک اور نام بھی لے لوں. آپ کو یاد ہوگا شہزادی سکینہ کی مجلس میں نے جس غسیل الملائکہ کا ذکر کیا تھا، جسے فرشتوں نے غسل دیا، اس سے پہلے ان کی بیوی کا ذکر کیا تھا جمیلہ. وہ نہیں کہ جو خاردر کے جمعہ ہاؤس کے چوتھے مالے پہ رہتی ہیں، بلکہ یہ جناب حنظلہ کی بیوی اور بیوہ. آج بھی ایک نام یاد رکھیے، سہیلہ. سہیلہ ایک نام ہے، سہیلہ بنت عمر. گرچہ واقعے کا براہ راست ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو کہ واقعے میں تذکرہ واقعہ کیا. اچھا، میں نے جملہ کہا نا کہ 40 کے اس موقع پر پیغمبر کے 1,00,000 صحابیوں میں سے سب سے زیادہ کون سا صحابی یاد آئے گا ان تاریخوں میں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. اصحاب رسول میں رتبے کے اعتبار سے جابر جس درجے پر بھی ہو، 40 کی تاریخوں میں جابر ہی یاد آئیں گے. اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کربلا 40 کو پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جابر پہنچے. اور پوری روایت ہر سال آپ سنتے ہیں، پھر بھی 40 کے دن والی مجلس میں دوبارہ پڑھوں گا، ابھی سے کہہ رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری کی 3 خصوصیات تو ہر ایک کو پتا، ہر ایک سے مطلب ہے مومنین. نمبر 1، جابر کے لیے یہی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ وہ حدیث قصہ کے راوی اول ہے، یعنی جس نے شہزادی کونین سے یہ حدیث براہ راست سنی. خود حدیث قصہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ملا ہے ہم لوگوں کو. یہ اتنا بڑا جو گفٹ ہم کو ملا ہے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے تھرو ملا. یہ سارے پیغام ہے نا، ملائکہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر غم و پریشانی دور ہوتی ہے. یہ پورا گفٹ کون ہم تک پہنچا رہا ہے؟ جابر. تو حدیث قصہ میں ان کا نام آنا سب سے پہلا راوی، یعنی شہزادی کونین سے ڈائریکٹ حدیث سننے والا. یہ کتنا بڑا رتبہ. نمبر 2، جابر کی وہ فضیلت کہ جب پیغمبر نے جابر کے ذریعے سے 5ویں امام کو اپنا سلام بھیجوایا، جابر کو منتخب کیا کہ میرا سلام میرے اس بیٹے کو پہنچانا. روایت بہت مشہور ہے. مجلس کا وقت کم ہوتا ہے، کم سے مطلب ہے کہ گھنٹہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کرفیو کی وجہ سے میں بہت لمبی مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں. جابر کی دوسری، اور ان 2 فضیلتوں کے درمیان حدیث کے ساتھ پہلے روایت کی 5ویں امام کا سلام آخری فضیلت ہے، اس کے بیچ میں جابر کربلا کے پہلے زائر بنے. اور وہ جو ایک اصول ہے اسلام کا، جو آدمی نیکی کا راستہ دوسروں کو دکھاتا، جتنے لوگ اس نیکی پہ عمل کریں گے سب کا ٹوٹل ثواب پہلے آدمی کو ملے گا. اب اگر 2 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ لوگ خالی 40 کے دن کربلا کی زیارت کو آتے ہیں، 20 سے 30 ملین، تو ہر ایک کو اپنا ثواب مل رہا ہے، لیکن سب کا ثواب جمع ہو کر کس کو مل رہا ہے؟ جابر کو. تو جابر کی یہ تیسری فضیلت، جس کی وجہ سے 40 کی مجالس میں جابر کا ذکر تو ضرور آتا ہے، خاص طور پر آخری مجلس میں. مگر اس کے علاوہ بھی جابر کا ایک بہت ایکٹیو رول ہے تاریخ اسلام میں، خاص طور پر پیغمبر کی زندگی میں. تو آج اس کا صرف ایک پہلو لے رہا ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری کا، جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک غزوے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھے. یہ لوگ گئے، غزوہ ہوا، غزوہ نہیں ہوا، جو کچھ بھی، اب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. جب لوگ غزوے سے واپس آتے تھے، میدان جنگ سے، تو عام طور پر مجاہدین کی سپیڈ بڑی فاسٹ ہوتی تھی، کیونکہ ہر ایک کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی جلدی. اور پیغمبر کے بارے میں آپ کو پتا ہے، وقار والسکینہ، بہت ہی سکون کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو قافلہ آگے نکل گئے، اور پیغمبر جب چلتے چلتے تھوڑا آگے پہنچے تو دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری. یہ بات ہے ٹریولنگ کی، یہ بات ہے جنگل کی، یہ بات ہے ڈیزرٹ کی. پیغمبر نے پوچھا جابر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ. پیغمبر جابر کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ جس ڈیلیگیشن کی انویٹیشن پر پیغمبر مدینے آئے، یہ مدینے والے پہلے مکے گئے تھے نا، حج کے موقع پر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ کہلاتی ہے. اس میں جابر کے باپ بھی تھے اور خود جابر بھی تھے. وہ جابر کی جوانی،
اور جابر کے باپ جنگ احد کے شہیدوں میں شامل ہیں، اور ان شہیدوں میں شامل ہے کہ جن کی ناک اور کان کاٹ کر ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا۔ اور جنگ شروع ہونے سے پہلے جابر کے واقعے میں دو بہت اہم واجبات کے مسئلے بھی انوالو ہیں، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ جنگ احد کے موقع پہ جابر بھی اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جابر بالکل جوان ہے، باپ نے روک دیا، کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس جہاد میں جانے کے لیے، میں جاؤں گا۔ جابر کی فیملی کچھ ایسی ہے کہ کوئی ایک جا سکتا، باپ نے کہا میں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گے۔ تب ایک فقہی مسئلہ آ گیا کہ اگر جہاد ہو اور باپ روک دے، باپ کا حکم آ جائے تو باپ کا حکم ماننا ضروری ہے، جہاد ساقط ہو جاتا، الا یہ کہ خاص نام لے کر امام کسی کو بلائے کہ تمہیں آنا، نام نہ لے، جہاد کا اعلان ہو جائے تو باپ کے حکم پر باپ اور ماں دونوں واجب ہے کہ آدمی جہاد پہ نہ جائے۔ اس میں دلیل جابر کا واقعہ بھی یاد کیجئے، میری پچھلی تقریر جناب سکینہ کی شہادت کی، پیغمبر نے اعلان عام کر دیا تھا چلو احد میں، تو وہ نوجوان تو اتنا بے چین ہو گیا کہ غسل بیچ میں چھوڑ کے گیا، جابر کو روک دیا گیا کیونکہ باپ نے منع کیا کہ ہم دو تو جا نہیں سکتے، یہ ثواب میں لینا چاہتا ہوں۔ شہید بھی ہوئے اور ناک کان بھی ان کا بھی کاٹا گیا جناب حمزہ کی طرح سے۔ تو پیغمبر اچھی طرح پہچانتے ہیں جابر کو، یعنی علم رسالت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے۔ جابر کیا ہوا؟ بیٹھے رو کیوں رہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ انتہائی کمزور ہے، یہاں تک تو مجھے لے آیا، واپسی میں اس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ گیا، اب میں جنگل میں اکیلا ہوں، سارا قافلہ تو آگے نکل گیا، میں کیا کروں گا، کیسے مدینے جاؤں گا؟ پیغمبر نے کہا جابر تمہارے پاس عصا ہے؟ وہ اسٹک؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، مومن کو کچھ چیزیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا حکم ہے، جس میں کنگھی بھی آتی ہے، آئینہ بھی آتا ہے، عصا بھی آتا ہے، لیکن خیر باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، ٹائم ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ ہاں عصا ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے دو۔ عصا لیا اور خالی اونٹ سے وہ عصا مس کیا، جابر کا اونٹ جوان ہو گیا، ایسی اس میں طاقت اور پھرتی آ گئی کہ جابر کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جابر اب چاہ رہے تھے میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلوں، پیغمبر کا اونٹ پیچھے رہا جا رہا ہے، جابر کا اونٹ آگے نکلا جا رہا۔ پیغمبر نے کہا جابر تمہارا اونٹ ٹھیک ہو گیا، بیٹھو، یہ اجازت ہے رسالت کا۔ اور دیکھیں پیغمبر نے براہ راست اپنا ہاتھ نہیں لگایا، لکڑی لگائی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علم میں کیا معجزہ وہ تو خالی ایک لکڑی، اور تابوت کا کیا معجزہ وہ تو خالی ایک لکڑی، اور ہماری کا کیا معجزہ وہ تو خالی ایک لکڑی۔ خالی پیغمبر نے عصا کو ایک طرف سے مس کیا، یہ پیغمبر کا پرمنٹ عصا بھی نہیں، اپنا عصا استعمال نہیں کیا، جابر کا عصا لیا کہ خالی ایک سیکنڈ کے لیے اگر دست رسالت اس سے مس ہو جائے تو یہ معجزہ کہ بوڑھے اونٹ کو جوان کر دیا۔ چنانچہ اب اونٹ، باتیں بہت اس میں نکل سکتی ہیں لیکن اصل موضوع، اونٹ اب چلا، بہت تیز جا رہا، پیغمبر نے ان کے اونٹ کی مہار کو اپنے ہاتھ میں تھاما، اب دونوں اونٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے جابر تمہارے باپ کی شہادت ہوئی میدان احد میں، تو تمہارا باپ تو قرضدار تھا، قرضہ لیا تھا اس نے، مدینہ ایک زراعت والا علاقہ، زراعت والے علاقے میں لوگ سارا سال قرضہ لیتے ہیں، جب فصل اترتی ہے تو قرضے ادا کرتے ہیں، تو تقریباً جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے اوپر قرضہ ہوتا ہے۔ تو کہا تمہارے باپ پہ قرضہ تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قرضہ تو تھا۔ تو کہا کہ کیا جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا، یہ میراث کا بہت اہم مسئلہ آ رہا، بہت اہم مسئلہ ہے جس کی تفصیل کل آئے گی، آج نہیں۔ پیغمبر نے کہا تو جو تمہارے باپ چھوڑ کے گئے، کیونکہ اب فصل تو ابھی نہیں آئی، قرضے فوراً واپس کرنا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے، جیسے ہی کسی آدمی کی موت ہوتی ہے اس کے جتنے قرضے ہیں اس کی ڈیٹ خود بخود اسی دن آ جاتی ہے، چاہے اس نے قرضہ لیتے وقت 4 سال بعد کا وعدہ کیا ہو یا 5 سال بعد کا وعدہ کیا ہو، فوراً واجب فوری قرضہ کنورٹ ہو جاتا۔ اسی میں ایک فقہی مسئلہ آتا ہے کہ جو بینک کے مورگیجز، وہ آدمی اگر مر گئے تو کیا فوراً دینا واجب؟ شاید بینکنگ کا مسئلہ الگ، لیکن عام قرضوں کا یہی مسئلہ۔ چنانچہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ اتنا تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، تو جب فصل اترے گی کھجوروں کی تب وہ قرضہ ادا ہوگا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جابر مجھ سے قرضہ لے لو، مدینے پہنچ کے مجھ سے قرضہ لے لو اور اپنے باپ کا قرضہ فوراً ادا کرو، مرنے والے پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ قرضے کا، یہ پہلے ادا کر دو قرضہ،
پھر بعد میں جب فصل ہو تو وہ پیسے مجھے واپس کر دینا۔ اور یہ روایت ہے کہ بعد میں ایسا ہی ہوا، مدینے پہنچ کے پیغمبر نے ان کو اتنے پیسے دے دیے جتنا ان کے باپ کا قرضہ تھا، اور جب یہ واپس کرنے آئے تو پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ 5 اوقیہ سونا آپ نے دیا تھا، میرا دل چاہتا ہے کچھ بڑھا کے واپس کروں، یہ سود تو نہیں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، قرضہ دینے والا شرط لگائے تو وہ سود ہے، لیکن جس نے قرضہ لیا وہ خود اپنی خوشی سے کچھ بڑھا کے دے تو وہ سود بھی نہیں ہے، اور اسے ایسا کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم جملہ۔ بہت سارے گناہ معاشرہ اس لیے کرتا کہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ پھر سامنے والی پارٹی، اگر کیوں لوگ سود پر قرضہ دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں؟ کیونکہ سامنے والا اخلاقیات بھولا ہوا، اس نے اگر 10,000 لیے تو واپس 11,000 کرو۔ جب خود ہی اس طرح سے واپس مل رہا ہے تو سود کا پھر سلسلہ معاشرے میں کم ہو جائے گا۔ یہ خالی سود کی بات نہیں ہے، یہ وہی اصول ہے۔ تزوج، عورت بے حجاب ہے تو مرد کے دل میں گناہ آتا ہے، چنانچہ عورت کے حجاب کا بھی فلسفی، لیکن اب وقت نہیں ہے، یہ گھڑی مجھے پریشان کر رہی ہے، تو اب قرضے کی بات ہوگی۔ پیغمبر نے کہا جابر، یہ جملہ تھا جس کے لیے ان کے باپ نے ان کو روکا تھا احد میں جانے سے، جابر تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لی۔ پیغمبر نے پوچھا کہاں کی ہے شادی؟ نام لیا سہیلہ بنت عمر، یہ جابر کی پہلی بیوی کا نام ہے، سہیلہ۔ جمیلہ، سہیلہ، یہ نام پیغمبر کے زمانے میں رائج تھے عربوں میں۔ پیغمبر نے کہا لیکن سہیلہ وہ تو بیوہ عورت ہے، تم جوان ہو، وہ عمر میں بھی ان سے کچھ بڑی تھی، بہت بڑی نہیں تھی لیکن کچھ بڑی تھی، تم جوان ہو ابھی۔ تو جوان پیغمبر حکم نہیں دے رہے، پیغمبر ہمیں ایک اصول دینا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم جوان ہو، جوان تو اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو بڈھوں کی حالت ہے کہ 90 سال کا بھی ہے تو اس کو 18 سال کی لڑکی چاہیے، اور لڑکیوں کی بھی حالت ہے کہ وہ 18 سال سے اوپر جانے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہے 100 سال گزر جائے۔ خیر، تو پیغمبر نے کہا تم جوان، اور پھر بیوہ عورت سے شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ، اب یہ ہے فیوچر پلاننگ یا فارورڈ تھنکنگ۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ جابر کی 7 بہنیں تھیں اور صرف ایک اکیلے جابر تھے۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ یہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی اپنی بیویوں کے لیے بڑی مصیبت بن جاتا، کیونکہ اتنے لاڈ سے پلا ہوتا ہے، اتنے لاڈ و پیار سے پلا ہوتا ہے، اتنا ان کی بہنوں نے اور ماں نے اس کا خیال کیا ہوتا ہے۔ جس ماں کی 7 بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا ہو کہ پھر اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا۔ وہ ہر عورت سے توقع کرتا ہے کہ میری کنیز بن کے رہے گی، چاہے وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو۔ بیوی مینس برابر کی پارٹنر۔ خیر، وہ کتنی باتیں میں ایسی چھیڑ رہا ہوں جو ہیں ضروری، لیکن فی الحال تو اصل واقعہ مکمل۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، جن میں میری 6 بہنیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ جابر کے باپ نے یہی کہا، جابر گھر میں صرف تم ہو اور میں ہوں، مردوں میں اور کوئی نہیں۔ اگر ہم دونوں ہی مر گئے تو یہ جو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کوئی 5 سال کی، کوئی 7 سال کی، کوئی 9 سال کی، یہ تو رول جائیں گی، ان کی تو زندگی تباہ ہو جائیں گی۔ تو مدینہ آلریڈی خیبر سے پہلے غربت، بدترین غربت تھی مدینہ میں۔ ایک تو ہونا چاہیے نا میل فیملی ممبر جو ان چھوٹی بچیوں کا خیال کرے۔ تو یا رسول اللہ میرے بابا نے مجھے روک دیا تھا اس وجہ سے میدان میں جانے سے۔ اب بابا کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اب شہادت کے بھی واقعات ہے کہ جب ان کی بہن آئی اور رونے لگی تو پیغمبر نے کہا تم کیا رو رہی؟ بہن بھائی پہ رو رہی ہے۔ پیغمبر نے تم کیا رو رہی؟ آسمان کے فرشتے آ کے جابر کے والد اس کی میت پہ اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ شہید راہ خدا کا رتبہ بہت بلند۔ جب جابر کے والد کی یہ حالت ہے تو آقا حسین کے اوپر کس طرح سے کائنات کی ہر مخلوق نے ماتم نہ کیا ہوگا۔ تو خیر، کہا میری بہنیں بہت چھوٹی، اب میں مرد ہوں۔ جابر کی ماں بھی انتقال کر چکی تھی، میں مرد ہوں، چھوٹی بچیاں، ان کو پالنا مرد کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لیڈیز کے مسئلے لیڈیز ہی سمجھ سکتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو تھوڑی سی میچیور ہو، سمجھدار ہو، اور وہ میری بہنوں کو ماں کی طرح سے پال سکے۔ میں بھی اگر 18 سال کی لڑکی کو لے کے آ جاؤں اور وہ میری بہنیں بھی کوئی 12 سال کی، کوئی 14 سال کی، کوئی 16 سال کی، تو یہ 18 یا 16 سال کی لڑکی ان کا کیا خیال کرے گی؟
اس لیے میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ان کو ایک بڑی عورت کی سرپرستی چاہیے، میں نے اپنے سے عمر میں بڑی اور بیوہ عورت سے شادی کی۔ بیوہ یعنی ایک میچورٹی تو ہو گئی نا۔ پیغمبر نے کہا جابر تم نے بہترین کام کیا، اور مومن کو اسی طرح سے فیوچر، یہ فیوچر میرا لفظ ہے، آنے والے زمانے کا خیال کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ جابر نے کہا اس ٹریولنگ میں جو میں پیغمبر کے ساتھ چلا 35 ٹائمز 35 مرتبہ پیغمبر نے میرے حق میں دعا کی، پوری زندگی میں نہیں، صرف اس ایک سفر میں، جس میں جابر کا یہ عمل پیغمبر کو اتنا پسند آ رہا کہ شادی کے وقت بھی سوچ رہے کہ شادی تو میں کر لوں گا، لیکن خالی اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں میں شادی، پورے اپنے خاندان کو ذہن میں رکھ کے یہ شادی کرنا، اپنی چھوٹی بہنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شادی کرنا۔ اور یہ وہی چیز ہے، وَتَزَوَّدُوا، ہر چیز کی پہلے سے تیاری کرو، اور یہی تیاری جو اب میں اس کو ربط دیتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ذرا موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں، اور اس کے بعد پھر موضوع پہ آتا ہوں۔ اگرچہ موضوع سے میری مراد ہے کہ جابر کے واقعے سے جو مجھے آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ جو اصل چیز ہے فیوچر پلاننگ۔ اب جو لوگ میلبرن سے باہر ہیں، اور اگر کوئی میری مجلس سن رہا یا بعد میں سنے گا، ان کے لیے یہ 5 منٹ کا یا 4 منٹ کا اب جو بیان ہے وہ ایک طرح سے فی الحال فائدہ نہیں، لیکن بات وہی ہے فیوچر پلاننگ کی یا فارورڈ تھنکنگ، پہلے سے سوچو۔ میلبرن میں ابھی 2-3 دن پہلے ارتھکویک یا زلزلہ آیا، اور بہت 5.9 یا 6 تھا وہ ریشر اسکیل کے اوپر، بڑا زلزلہ تھا۔ تو خیر پروردگار کا فضل و احسان تھا کہ کوئی ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا، لیکن زلزلہ۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ زلزلے کے موقع پر اسلام میں ایک پراپر نماز واجب ہے۔ زلزلہ آنے سے پہلے اگر یہ نماز بتائی جائے کتنے لوگ سنیں گے؟ چلے سورج گہن چاند گہن کی نماز تو پھر بھی لوگ سن لیں گے، کیونکہ سال میں 3-4 دفعہ سورج چاند گہن لگتا۔ زلزلے کی نماز، زلزلہ تو کہیں خاص طور پر ان علاقوں میں سالوں میں آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کوئی 18 سال پہلے میں ایسٹرن سبب میں مجلس پڑھ رہا تھا گھر کی، تب زلزلہ آیا تھا، اور یہ کہ اب یہ وہ بھی ایسٹرن سبب میں، ویسٹرن میں نہیں۔ تو یہ زلزلہ تو پورے میلبرن نے محسوس کیا۔ تو اب اگر یہ زلزلہ نہ آتا تو کتنے لوگ زلزلے کی نماز کے مسائل سنتے، اس کے اپنے مسئلے۔ اور اسی لیے میں نے کہا جو میلبرن سے باہر ہیں، جن کے علاقوں میں زلزلہ نہیں آیا، وہ توجہ بھی نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے ان کے بھی کل آ جائے۔ لیکن اب کون آدمی پہلے سے مسائل سنتا ہے؟ جو وقت کے مسئلے ہیں وہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سننا واجبات میں شامل ہے، خاص طور پر زلزلے کے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دوں، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پورا موضوع لیتی ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس زلزلے کی جو عام طور پہ آتے ہیں ہمارے ہاں۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں مجتہدین کے پاس ایک الگ چیپٹر، اس میں وہ کچھ مسئلے بحث کرتے ہیں، پھر کیا لکھتے ہیں آخر میں؟ ہم اس میں فتویٰ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک ہے ہی نہیں، یہ ہماری فیلڈ ہے ہی نہیں۔ جن کا مسئلہ ہے وہ خود ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ چیزیں جو خاص آل محمد کے لیے، میدان کربلا میں شام غریبہ سے پہلے زلزلہ آیا تھا، کیا اہل بیت نے نماز آیات پڑھی تھی اس وقت کہ نہیں پڑھی تھی؟ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن وہ زلزلہ وہ والا فزیکل زلزلہ نہیں تھا جو دنیا میں آیا، تو خاص پروردگار کا حکم تھا، حسین کے خم میں زمین جو ہل رہی ہے، کہ یہ مسئلے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ آل محمد وہ بہتر جانتے ہیں، ہم مجتہد ان کو بتائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اسی میں پھر ایک اور، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی مجتہدین کے قریب جا کر یہ معلوم کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ کس انداز سے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو پہلا خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ سارے مجتہدین وہابی تقصیر کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتے۔ جو کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی عیون اخبار رضا اس کی، اچھا بعد میں کسی نے اسی رات کو بتایا کہ یہ تو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے اور موجود ہے انٹرنیٹ پر، خالی یہ نام ٹائپ کرے اور انگلش کی بک آ جائے گی، والیوم 1۔ صرف ایک فرق تھا، میں نے خود چیک کیا، عربی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 63 اور انگلش میں ہے 58۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پوری حدیث سے ملاتا، لیکن خیر واپس خون کے بہت سارے مسئلے ہیں اسلام میں، نجاست کا، طہارت کا، کہ کپڑوں پہ لگا ہو تو نماز کا، وہ خون
جو آقا حسین کی شہادت میں آسمان سے برسا ہے، جو پتھر اٹھاؤ تو تازہ خون جوش کھا رہا تھا، جو درختوں سے ٹپک رہا تھا، وہ خون کا فقہی مسئلہ کیا؟ کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ وہ والا خون ہے ہی نہیں، یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے ہے، اس کے مسائل وہ خود ہی جانتے ہیں، اور یہ ہم مجتہد اس میں نہیں بول سکتا۔ تو یہ باقاعدہ کچھ مسائل ہیں جہاں پہ مسئلے کو لاتے ہیں کہ زلزلہ تو ہے نا ایک چیز جس کی نماز واجب ہے، خون تو ہے نا ایک نجاسات کی لسٹ میں ایک چیز، اس کے مسائل ہیں، لیکن نہیں، وہ خون نہیں جو حسین کے غم میں زمین و آسمان نے خون بہایا۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ مجتہدین کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ واپس آئیے، نماز آیات کے لیے دو مسئلے اس وقت میں بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ فی الحال ہمارے پاس جتنی کتابیں اردو اور انگریزی میں ان میں یہ مسئلے نہیں، اور انہی کی ضرورت پڑی، اور اس لیے ابھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت میلبرن کے لوگ سنیں گے، اگر میری کوئی مجلس سننے والا بیٹھا ہوا ہوگا کہیں پر، تو عام حالات میں کبھی نہیں سنتے اگر یہ زلزلہ نہ آتا۔ مسئلہ نمبر 1، زلزلے کی نماز واجب فوری ہے۔ سورج گہن چاند گہن میں ہمارے پاس 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے ہوتے ہیں کہ گہن لگنا شروع ہو آرام سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ زلزلہ جس وقت آیا اسی وقت نماز پڑھنا واجب، سوائے اس کے جان بچانے کے لیے جو وقت آپ کو چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زلزلے میں بھی کچھ لوگ گھبرا کے گھر سے نکلے ہوں، بیک یارڈ میں گئے ہوں، سڑک پہ آئے ہوں، وہ ٹائم چھوڑ کر، لیکن فوراً پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ گناہگار ہو گیا آدمی اگر متوجہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میلبرن میں جن کو مسئلہ نہیں معلوم ان میں سے کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، تو فوراً پڑھنا ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر فوراً نہیں پڑھی یا زلزلے سے بچاؤ کے لیے پریشان نکلے، گھر سے خالی گھر سے نکلے، بھاگے کسی میدان کی تلاش میں، پارک کی تلاش میں، 2 گھنٹے وہاں پہنچے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، یہ مسئلہ ہی نہیں پتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ زلزلے کی قضا نماز کا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں۔ تو اب یہاں پہ بڑا مسئلہ آتا ہے مراجع کا، اسی لیے 90% مراجع کہتے ہیں کہ زلزلے کی نماز پھر آپ زندگی میں کبھی بھی پڑھیں، نہ ادا کی نیت کریں نہ قضا کی۔ ادا ہے نہیں اس لیے کہ زلزلے کو تو 2 سال گزر گئے، قضا ہے نہیں کہ زلزلے کی قضا اسلام میں ہے ہی نہیں، بغیر ادا و قضا کی نیت کے نماز ہوگی۔ لیکن 90%۔ آغا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں فوراً پڑھنا، یہ سب کہتے ہیں۔ اگر فوراً کسی وجہ سے نہیں پڑھی اور گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اب یہ نماز ختم ہو گئی، اس کی قضا بھی نہیں۔ اب نماز ہے پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن قضا نہیں ہے اس کی۔ اور باقی مراجع کہتے ہیں چلو احتیاطاً پڑھ لو، قضا کی نیت نہیں کرنا۔ آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، ہے ہی نہیں قضا۔ یہ بالکل جمعہ نماز کی طرح ہے کہ اگر جمعہ نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی گئی، 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تو جمعے کی قضا نہیں ہے، پھر ختم جمعہ۔ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ اچھا، لوگوں نے پڑھی مجھے پتا، تو خیر آغا سیستانی کے اعتبار سے بہتر بھی نہیں کہیں گے، لیکن تھی نہیں وہ، اس کا کوئی حکم نہیں۔ نمبر 2، آج سے 30 سال پہلے کی بات، نہیں 30 بھی زیادہ ہے، 25، ایلے میں گیا تھا یہی عشاء پڑھنے کے لیے۔ تو اس وقت ایلے میں زلزلے آئے تھے، لیکن زلزلے کے بعد اس کے آفٹر شوک آتے، 350 آفٹر شوک آئے تھے، 350۔ یہاں تو سنا تھا کہ 6، 8، 10 آنے کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زلزلے کی تو نماز واجب، لیکن جو زلزلے کے آفٹر شوک ہیں، جو ایک طرح سے اسی زلزلے کا بچا ہوا حصہ، اس کے اوپر بھی نماز آیات ہے کہ نہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں۔ اگر وہ آفٹر شوک پہلے زلزلے کے اتنے قریب آ رہا ہے، 1-2 منٹ کے بعد ایک جھٹکا لگا، پھر 1 منٹ کے بعد تو ایک نماز، لیکن اگر ایک گیپ ہو جاتا ہے مثلا 30 منٹ کا، تو 300 اگر آفٹر شوک آئے، وہاں ایلے میں 1 ہفتے تک آتے رہے تھے آفٹر شوک، تو 300 نماز آیات آپ کو پڑھنا واجب، کیونکہ آفٹر شوک کا مسئلہ یہاں اٹھا نہیں، آیا نہیں آفٹر شوک، اگرچہ پہلے سے خبریں آ رہی تھی کہ تیار رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ آفٹر شوک آئے، نہیں آئے۔ اگر آتے تو یہ اتنی ہی نماز آیات واجب ہوتی، کیونکہ یہ 2 مسئلے کتابوں میں عام طور پہ نہیں لکھے، اس لیے لوگوں کو نہیں معلوم۔ لیکن یہاں پہ وہی اسلام کے بیسک مسئلے کی مخالفت۔ بیسک مسئلہ کیا؟ فارورڈ تھنکنگ۔ زلزلہ آئے پھر اٹھا کے کتاب کٹولو کہ کیا مسئلہ لکھا ہے، یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا، طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ پہلے سے تیار ہو جاؤ، تو پہلے سے تیاری، اس میں آپ کیا لیں؟
میدان کربلا میں آقا حسین جا رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں کربلا میں، تیاری ہو رہی ہے شام کے قید خانے تک کی، جو خواتین کو لے کے گئے، جو بچوں کو لے کے گئے، جبکہ ہر آدمی منع بھی کر رہا۔ کبھی ہوتا نا کہ وہ لے کے گئے، شاید توجہ نہیں ہوگی اس طرف، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ یہ لفظ امامت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میری بات بالکل واضح ہو جائے کہ توجہ بھی دلائی جا رہی ہے۔ خاندان کے بڑے بزرگ کہ نہیں حسین کوفے کی جانب نہ جانا، بڑا خطرناک علاقہ ہے، تمہارے بابا کے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کہا نہیں مجھے جانا۔ اچھا کہ جانا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حسین کو مت لے جاؤ، خواتین کو مت لے جاؤ، بچوں کو نہ لے جاؤ۔ اور حسین کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کے بغیر تو میرا جہاد مکمل نہیں ہوگا۔ پہلے سے فارورڈ تھنکنگ، فیوچر پلاننگ، اس کے اعتبار سے حسین مدینے سے نکلے تھے۔ اور اب یہاں پہ آ کے آج غم کا بیان تھوڑا مختصر رہے گا، اس اعتبار سے کہ جو بات پہ میں اس وقت پہنچا ہوں یہ مکمل ہوتے ہوتے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات سنی، 20 سال ہو گئے تھے، 20 سال۔ یہ مصائب کی روایت ہے، لیکن میں آج مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تقریر کی ایک دلیل بنا کے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس میں بھی آخری جملہ فیوچر پلاننگ کا ہوگا تو پھر کل بات اس پہ آگے بڑھے گی، لیکن کون سی فیوچر پلاننگ وہ سنیے گا آخری جملہ۔ یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں، یہ پوری روایت ایک کتاب میں نہیں آئی اور آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اس ٹائپ کی روایت تھی کہ کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا۔ لیکن کامل بہائی کے اندر بہت مشہور ہماری مختل کی کتاب ہے، اور شاید سب سے پرانی اتھینٹک کتابوں میں ہے، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، وہ جو آخری جملہ بھی بنے گا۔ اور وہ یہ کہ ہر ایک کو معلوم ہے 20 سال سے شام میں خاص طور پر سیریا، مولا علی سب و شتم، نعوذ باللہ دشنام، نعوذ باللہ لعنت، نعوذ باللہ علی کے خلاف گالم گلوچ ایک عام سی چیز تھی۔ 20 سال ممبروں سے بھی، نمازوں میں بھی، بچوں کے اسکولوں میں بھی، عام اجتماعات میں بھی، حاکم کی محفلوں میں بھی، دربار شام میں بھی۔ بہت سارے واقعات امام حسن کے ہیں کہ مولا کے سامنے بات کی جا رہی تھی اور پھر مولا نے جیسا جواب دیا۔ تو اب یہ 20 سال ہو گئے، ویسے یہ سلسلہ چلا تقریباً 90 سال۔ میں 20 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے تک 20 سال ہو گئے۔ 42 ہجرہ میں امام حسن نے صلح نامے پہ دستخط کی اور 62 ہجرہ میں اہل بیت شام میں پہنچے، 61 ہجرہ، تو 20 سال۔ 20 سال کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنریشن ایسی سامنے آ گئی جس نے علی کا نام ہمیشہ برائی میں سنا، ہمیشہ برائی، کوئی ان کو بتانے والا ہی نہیں کہ علی کون ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھیے میرا مظلوم آقا سجاد جب شام میں گیا اور جو پہلا خطبہ مسجد میں دیا، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس میں خاص ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا۔ اب میں ایک بہت بھونڈی سی مثال دوں، صاحبان ایمان کا مجمع ہو، مومنین کرام کی مجلس ہو، اور اس میں کوئی آ کر جو شہزادی فاطمہ کے ظالم اور قاتل ہیں ان کے فضائل پڑھنے لگے، پہلے دن ہی مجمع نہیں برداشت کرے گا، بے چین ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ واک آؤٹ کر جائیں گے۔ جو لوگ ہمارے یہاں، اب ہمارے یہاں کچھ لوگ آ گئے ہیں جو ایسوں کے فضائل ہمارے ممبر سے پڑھ لیں، لیکن ایک دم سے نہیں، انہوں نے پہلے 10 سال کام کیا، انہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے اپنے امام باڑے بنائے، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ بنائے، انہوں نے آہستہ آہستہ ڈوز دینا شروع کیا، تب کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ باتیں سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آتے ہی پہلی تقریر ایسی کر دی۔ مولا سجاد کو دیکھیے شام کی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، مشہور خطبہ، عجیب خطبہ ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی، ممبر پہ جا رہے ہیں، پورا مجمع یزیدی مجمع۔ شام میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے حسین کے کٹے سر پہ پتھر مارے تھے اور سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سیدانیوں کا تماشا دیکھا تھا۔ اور یہ 20 سال سے علی کی دشمنی سنتے چلے آ رہے ہیں، علی کا نام۔ مولا سجاد نے خطبہ دیا
اور کیا خطبہ دیا، ایک خطبے نے پوری مسجد کو ہلا دیا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ صرف 2 بار یزیدی روئے ہیں، ایک کربلا میں جب علی اصغر کو دیکھا تھا اور ایک شام میں جب سجاد کا خطبہ سنا تھا، صرف ایک خطبہ، پہلا خطبہ۔ اور سارے دشمن بیٹھے ہیں جب 20 سال سے میرے مولا کی برائی سنتے آ رہے ہیں۔ میرے مولا سجاد کے خطبے میں کیا، میرے مولا سجاد کے خطبے میں پہلے تو پیغمبر کا تعارف ہے 15 چیزیں، بعد میں اپنے بابا کا تعارف ہے 5 چیزیں، اور ان کے بیچ میں 15 شروع میں 5 آخر میں 20 اور 80 فضیلتیں میرے اپنے مولا ہمارے مولا کی بتا رہے ہیں، اور نام لے کے بتا رہے ہیں، مبہم نہیں۔ جو مولا کا خطبہ ہے نا، اس سے بڑا تماچا یزید کے چہرے پہ کیا ہوگا کہ تمہارے شہر میں، تمہارے قائم کیے ہوئے ممبر پر، تمہارے اپنے مجمع میں، تمہاری اپنی جنریشن جسے تم نے علی کی دشمنی میں پالا، اس کے سامنے علی کا پوتا خطبہ دے رہا ہے جس میں صرف علی کے فضائل بتا رہا ہے، اور سارا مجمع زار و قطار دھاڑے مار کے رو رہا ہے، ایک بھی نہیں کھڑا ہوا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہم تو اس کے دشمن ہیں، ایک بھی نہیں کھڑا ہوا۔ وہ کیا خطبہ دیا، آغاز ہی یہاں سے کیا کہ اوتینا سبن اوتینا ستن وفضلنا بسبع۔ سنو ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں جسے اللہ نے 6 چیزیں عطا کی اور ہمیں فضیلت دی ہے پوری کائنات پر 7 چیزوں کی وجہ سے۔ اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم دیا ہے اور حلم دیا، والسماحت والفصاحہ، ہمیں ٹالرنس دیا ہے اور ہمیں فصاحت دی، والشجاعت والمحبہ، اور ہمیں بہادری دی ہے اور محبت دی ہے، فی قلوب المومنین، ہر ایک کے دل میں نہیں، مومنوں کے دل میں، وفضلنا بسبع، اور ہمیں 7 فضیلتیں دی، کیا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سیدۃ النساء ومنا سبطہ هذه الامہ ومنا مہدی الذی یقتل الدجال۔ ہمیں فضیلت دی ہے 7 چیزوں سے۔ کیا 7 چیزیں؟ بأن منا النبی المختار، نبی مختار، مختار یعنی جس کو اللہ نے پسندیدہ چوزن، وہ نبی ہم میں سے۔ ومنا الصدیق، میرے مولا کا لقب صدیق اکبر ہے، شام کے ممبر پہ سجاد بتا رہا، کہا اور صدیق اکبر ہم میں سے۔ ومنا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے۔ ومنا اسد اللہ واسد رسول، جناب حمزہ، اور اللہ اور رسول کا شیر وہ ہم میں سے۔ ومنا سیدۃ النساء، اور تمام عورتوں کی سردار وہ بھی ہم میں سے۔ ومنا سبطہ هذه الامہ، اس امت کے جو سردار ہیں نواسہ رسول وہ ہم میں سے۔ ومنا المہدی، اور وہ مہدی ہم میں سے، الذی یقتل الدجال، جو دجال کو آ کے قتل کرے گا۔ 61 ہجرہ میں خطبہ، 11ویں امام کی شہادت کب ہے 260 میں، یعنی 200 سال پہلے، ابھی امام زمانہ کی امامت شروع نہیں ہوئی ہے، امام زمانہ کی امامت سے 200 سال پہلے شام کے ممبر پر بیٹھ کر میرا مولا سجاد امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا، وہ من المہدی، اور مہدی بھی ہم میں سے ہے۔ کون مہدی؟ الذی یقتل الدجال، تعارف یہ کرایا جو دجال کا خاتمہ کرنے والا۔ امام زمانہ کا تعارف اس خطبے میں کسی اور ذریعے سے نہیں کیا، دجال کے ذریعے سے۔ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ مومن کے لیے۔ اور میں ایک لفظ ابھی کہہ دوں اور اس کے بعد باقی باتیں کل۔ دجال ہمارا فیوچر ہے، دجال کے لیے ہم کو فارورڈ تھنکنگ کرنا، دجال کے لیے ہم کو پہلے سے پلاننگ کرنا ہے۔ اور اس زمانے کا دجال یزید تھا۔ وہ فرق یہ ہو گیا، جیسے میڈیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل میڈیکل، پہلے زمانے میں ایک ڈاکٹر تھا، وہ ساری بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ اب آج کل ہر چیز میں اسپیشلائزیشن، جی پی الگ ہوتا ہے، مختلف اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے الگ۔ گلے میں درد ہے، پہلے تو ہم اپنے اسی جی پی کے پاس جاتے تھے، آج ENT اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہے، پہلے تو ہم جی پی کے پاس جاتے ہیں، آج مثلا ہم کسی یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، نیفرولوجسٹ کیا کہتے ہیں اس کو، اسپیشلائزیشن ہے نا۔ تو شروع زمانے میں جس میں یزید اور یزید کا باپ شامل ہے، سفیانی اور دجال دونوں ایک میں جمع ہو گئے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں گھروں میں اسپرٹ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ہیٹنگ کا موڈ بھی ہے، اس کے اندر کولنگ کا موڈ بھی ہے۔ معاویہ اور یزید یہ سفیانی بھی ہیں اپنے زمانے کے، دجال بھی ہیں۔ آخری زمانے میں اسپیشلائزیشن ہوگا، سفیانی الگ آئے گا، دجال الگ آئے گا۔ ہمارے لیے خطرہ سفیانی نہیں ہے، ہمارے لیے خطرہ دجال ہے۔
سفیانی ہمارا ایمان ختم نہیں کرے گا، ہماری اولاد کا ایمان ختم نہیں کرے گا، سفیانی ہماری جان لے گا، دجال ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان ختم کرے گا۔ سفیانی جان لینا ہے لے لے، ایمان تو بچ گیا، لیکن دجال ایمان لے جائے گا۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، تو فارورڈ پلاننگ یہ اس خطبے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ خطبہ کیا خطبہ ہے، مولا کس طرح سے، یہ خالی یہ جملے نہیں گئے، اس کے بعد دیکھیے، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعنا بالرمحین وبایع بیتین وحاجر حجرتین والمصلی الی القبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے 2 تلواروں سے جہاد کیا، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں، وارث النبیین، نبیوں کا وارث ہے، یعصوب المسلمین، وہ مسلمانوں کا سردار و یعصوب ہے، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہے، نور المجاہدین، وہ مجاہدین کا نور ہے، اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، افضل القائمین من آل یاسین، رسول رب العالمین۔ اور رسول کی جو آل یاسین ہے اس میں سب سے بہترین قیام کرنے والا۔ یہ دربار میں سارے دشمن بیٹھے، ان کے سامنے میرا مولا اپنے دادا کا تذکرہ کر رہا، پہچانو وہ کون ہے، سمع، سخی، بہی، بہلول، رضی، ابتہی، ذکی، مقدام، حمام، صابر، صوام، مہذب، قوام، قاطع الاسلاب، وہ لوگوں کی نسلیں ختم کرنے والا ہے، اس میں کوئی مومن نہ ہونا، نسلیں ختم، مفرق الاحزاب، لشکروں کو بھگانے والا، لیس الحجاز وکبش العراق، وہ حجاز کا شیر ہے، وہ عراق کا سردار ہے، مکی مدنی، مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، خیفی عقبی، وہ خیفی بھی ہے عقبی بھی ہے، شجری مہاجری، وہ ہجرت بھی کرتا ہے، درخت کے نیچے بیعت بھی لیتا، بدری احدی، وہ بدری بھی ہے، وہ احدی بھی ہے۔ اور پھر آخری جملے، وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب، وہ مشعرین کا وارث ہے، یعنی جو حج، وہ ابو السبتین ہے، 2 جو نواسے ہیں حسن و حسین، ان کا بابا ہے۔ پھر نام لیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسی مبہم باتیں تھی، شامی کو کیا پتا، بدر کیا، احد کیا، کہیں ذاک جدی علی ابن ابی طالب، اور یہ میں تذکرہ کر رہا اپنے دادا علی ابن ابی طالب کا۔ اور حالت یہ ہے کہ مجمع دھاڑے مار کے رو رہا، یزید اس سے بڑا تماچا تیرے چہرے پر اور کیا پڑے گا کہ تیرے شہر میں، تیرے دربار میں، تیرے ممبر پر، تیرے مجمع کے سامنے علی کے بیٹے نے علی کے فضائل بتائے، جس سے 20 سال جس علی کا نام لے کے تو نے لعنت کروائی، نعوذ باللہ جس پہ گالیاں دلوائی، نعوذ باللہ جس پہ دشنام دیا، آج تیرے ممبر پہ اس علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور سارا مجمع فضائل علی میں رو رہا۔ یہ یزید گھبرا گیا کہ بغاوت ہو جائے گی، تبھی حکم دیا کہ اذان دو۔ ایک خطبہ، خالی ایک خطبہ، یہ ہے امامت کی طاقت، یہ ہے کربلا کے جہاد کا وہ فاتحانہ انجام، جس کے بارے میں مزید جملے میں پرسوں شب اربعین کی مجلس میں عرض کروں گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج مصائب کے بہت ہی مختصر جملے ہوں گے، اور اسی سے ربط دے دوں تو زیادہ بہتر۔ اور یہاں پہ ایک عجیب بات یہ تھی، تو 2-3 منٹ سے زیادہ کی آج آپ کو میں زحمت نہیں دے پاؤں گا کرفیو کی وجہ سے، ماتم میں تو کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، مصائب تھوڑے مختصر رہیں۔ یہ تاریخ کا جملہ، وہ خود اپنی جگہ ایک الگ مجلس ہے، لیکن وہ چونکہ بہت مشہور واقعہ ہے تو میں وہ مجلس نہیں پڑھ رہا، کہ جس وقت پہلے یزید کا آدمی ممبر پہ گیا تھا، خطبہ جو میں نے بتایا پورا خطبہ پڑھیے گا، میرے مولا علی کے 80 فضائل بتائے، اور نام لے کر کے ذاک جد علی ابن ابی طالب، کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ شاید یہ رسول اللہ کے فضائل بتا رہے ہوں گے، نہیں، یہ میرے جد علی کا تذکرہ۔ لیکن اس سے پہلے تو ممبر پہ وہ گیا تھا نا خطیب یزید کا، جس نے یزید کی تعریفوں کے پل باندھے تھے اور کہا تھا باغی مارا گیا، اور آقا سجاد نے وہ تاریخی جملہ کہا جو زیارت اربعین کے اندر بھی شامل ہے، انشاءاللہ اربعین کے دن آپ پڑھیں گے اور شاید میں پڑھواؤں۔
یہی تو کہا کہ اے خطیب تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیا اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے، بے سمجھتا رہے کتنا برا سودا تو نے کیا، اس سے برا سودا کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا، یہ جو بے حجابی اختیار کرتے ہیں دنیا بیچتے ہیں آخرت خریدتے ہیں، یہ جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں دنیا بیچتے ہیں آخرت خریدتے، یعنی آخرت بیچتے ہیں دنیا خریدتے ہیں۔ لیکن یہ پھر الگ موضوع ہو جائے گا، مصائب پہ آ رہا ہوں۔ اب پھر یہی کہا تھا نا کہ اے یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں جا سکتا ہوں ان لکڑیوں کے اوپر؟ لفظ ممبر بھی نہیں کہا، جو یزید لا کے رکھے گا اس کو کہا آذیل آواز ان لکڑیوں پہ میں جا سکتا ہوں۔ کیا یزید کی اجازت کے محتاج ہے؟ وہ امام وقت ہے؟ نہیں، جو اسلام کا بہت اہم حکم ہے کہ خالی خود نیکی نہ کرو، مجمع کو بھی، معاشرے کو بھی تیار کرو، وہ خود سے بولے کہ یہ نیکی ہمیں چاہیے۔ مجمع کہنے لگا کہ ہاں ہمیں اسے سننا، اور مجمع میں اور تو اور 15 سال کا تھا یزید کا بیٹا یا 18 سال کا، جس نے بعد میں حکومت چھوڑ دی، واقعہ مشہور، اس نے بھی کہا کہ بابا ذرا اس کو کہنے تو دیجئے، میں سننا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع ایک ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، یہی مقصد سجاد تھا۔ چنانچہ پھر یزید سے اجازت نہ لی، ممبر پہ گئے اور یہ جو فضائل بیان کیا، اور اس کے ساتھ کہا من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا، اور جو نہیں جانتا تو میں اپنا تعارف کرا دوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، پھر یہ اپنے بابا کے فضائل بتائے، اور اس کے بعد پھر اپنے دادا کے فضائل بتائے، پھر اپنے بابا کے مصائب پر آئے۔ ایک مرتبہ یہاں رکے کہ میرا دادا، پھر مجھے پہچانو، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن بنت نبی، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا، میں مکے کا وارث، میں زمزم کا مالک، میں مکے اور مدینے کا صاحب، میں مقام محمود پہ فائز، اور پھر کہا میں اس کا بیٹا جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، جس کو پیاسا مارا گیا، جس کا بے گور و کفن لاشا جلتی ریتی پہ پڑا رہا، میں اس کا بیٹا جس کے گھر والوں کو بے مقنع و چادر کے قیدی بنا کے کبھی بازاروں میں لے جایا گیا، کبھی درباروں میں لے جایا گیا، کبھی بلوہ عام میں لے جایا گیا۔ اب جو مصائب حسین شروع کیے، مجمع میں کوہرام بپا ہو گیا، یہاں تک یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہے ہیں، ملائکہ بھی رو رہے ہیں، جن بھی رو رہے ہیں، غیبی آوازیں رونے کی پوری مسجد گونج رہی ہے۔ یزید گھبرا گیا، ایسا تو نہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے۔ مؤذن سے کہا جا اقطع کلامہ، جلدی سے اذان دے کے اس کے کلام کو کاٹ دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اور میرے مولا نے کہا آہستہ سے کہا یقیناً اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بلند ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولا سجاد نے کہا بے شک میرا جسم، میری کھال، میرے بال، میرا خون سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب مؤذن نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، بھائی اس سے پہلے کہ دوسری بار یہ جملہ کہے، مجمع کے سامنے میرا مولا سجاد یزید کی جانب جھکا، اے یزید یہ تیرے جد کا تذکرہ اذان میں ہو رہا یا میرے جد کا تذکرہ اذان میں ہو رہا؟ مجمع کے سامنے ایک اور تعارف ہوا، یزید کے پاس کوئی جواب نہیں، میری بات ختم ہوئی۔ اب میں آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں، ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور ایک جملہ خود آقا سجاد سے کہہ رہا ہوں، بہت ڈرتے ڈرتے آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجلس سننے والے ہیں، آپ مجلس پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کسی مجلس پڑھنے والے سے پوچھئے جب کوئی خطیب بیان کرتا ہے تو اسے گردن کی آزادی چاہیے کیونکہ سر گھمانا ہوتا ہے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، پیروں کی آزادی چاہیے، ممبر پہ حرکت کرنا ہوتی ہے، لیکن اللہ ہماری جان نثار مسجد دمشق کے اس خطیب کے اوپر جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر ایسا خطاب کیا کہ یزیدیوں کو رلا دیا۔ اور ایک جملہ وہ تو ہاتھ جوڑ کر اپنے آقا سجاد سے کہوں گا، مولا میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، لیکن مولا بس ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کا کلام کاٹ دیا لیکن اذان کے ذریعے کاٹا۔ جب آپ کا بابا میدان کربلا میں ننھے علی اصغر کو لے کے آیا تھا تو عمر صاحب نے ہرملا سے کیا
کیا کہا تھا؟ وہی جملہ کہا تھا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے، مگر وہ اذان سے نہیں کاٹا گیا، وہ ہر مولا کا 3 بھال کا تیر چلا، ایسا تیر کہ اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھک گیا، خون جاری ہوا، حسین نے چلو میں خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا، زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین لرز اٹھی، اور ایک بار اپنے چہرے پہ ملا، اسی حالت میں بابا کے سامنے جاؤں گا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا بندہ، چونکہ یہی دور آتے ہیں جس میں دعا ہو سکے گی، شب اربعین تو شاید میلبرن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اماری کا جلوس برآمد ہوگا، تو ذرا سا دعا تفصیلی ہو جائے گی۔ خدا بندہ تجھے واسطہ میرے مظلوم آقا سجاد کی اس مظلومیت کا، مولا سجاد کے چاہنے والے اور ماننے والے، خصوصاً جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں اور جنہوں نے یہ مجلس منعقد کرائی ہے، اور جنہوں نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، میدان کربلا کے ان بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ جن کا حوالہ سجاد نے اپنے خطبے میں دیا، ہمارے تمام مرحومین، آج کی مجلس برادر محترم ذکی پنجو صاحب کی نانی کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، ان کو کراچی میں کامیڈیا فیملی کے ایک مومن 34 سالہ جوان کا انتقال ہوا، ان کو، اور جو لوگ مجلس سن رہے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ میرا مظلوم آقا سجاد جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، اس کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً کراچی میں ایک برادر محترم سید ذوالفقار کاظمی، بہت طبیعت خراب ہے، ہاسپٹلائز ہوئے ابھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا، خدا بندہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ اس صف عزا پر بیٹھ کر جو ہم نے آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں کا واسطہ صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری کر دے۔ خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری اور تیاری مکمل کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات، خاص طور پر جو لوگ مجلس سن رہے ہیں، جہاں بیٹھ کر ان کے خاندان کے مرحومین، اور محترم ذکی پنجو صاحب بانی العصر، ان کی نانی مرحومہ زرینہ بائی رحیم، ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔ سکینہ الوداع، سکینہ الوداع، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات
سکینہ کی. یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، ساتھ تربت میں اس کی جائے گا. کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا. آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. پاس بابا کے جانے والی ہے، اب تماچے نہ کوئی مارے گا. قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا. جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. رونے والوں کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے. بند ہو جا اے شور گریا کا، سر شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی. آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. رو کے سجاد خود سے کہتے تھے، کیسے میت اٹھاؤں گا اس کی. قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے، قبر کیسے بناؤں گا اس کی. بے کفن جائے گی بہن میری، آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. حسین یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین.